آقا تو فرماتے ہیں کہ عزت سے ہر کسی کے ساتھ پیش تم آؤ، اور آج کے اسپیکر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنی عزت کرواؤ۔ کیا ساری گفتگو کا مقصد اور لب لباب جو ہے وہ دنیا داری ہے، وہ اپنی انا، اپنی عزت بنانا، پیسہ کمانا، عزت کروانا، اکڑ کے چلنا، یہ مقصد ہے؟ یا کوئی یہ بھی سمجھاتا ہے کہ یار ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہو، ہمیشہ سادگی کے ساتھ رہو، تم سلام میں پہل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے لاڈلے پیارے نبی کلیم اللہ، وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ کریم مجھے اپنے محبوب کا بتا، تیرا محبوب کون ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ جو بندہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرے، اور قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جو صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی صحبت میں جمائے رکھنا اور یاد رکھنا کہ میں نے ہی اسے اجازت دی ہوتی ہے کہ وہ میرا کثرت سے ذکر کرے، اور موسیٰ جو میرا ذکر نہ کرے تو یہ بھی جان لینا کہ میں نے ہی اس کے اور اپنے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے اور وہ مجھے پسند نہیں۔ معجزات کے وارث ہیں کرامات، ولی سے ہو تو کرامت کہلاتی ہے، نبی سے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے۔ آقا نے فرمایا جو اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے قریب ہوگا وہ میرے قریب ہوگا۔ کہ سرکار اپنا فیض ساتھ نہیں لے کے گئے، اپنا فیض آپ کو بخش کے دے گئے۔ سرکار جو اللہ کے قریب ہیں آپ ان کو مانیں، خدا کی قسم آپ آنکھ بند کریں گے فیض پہنچ جائے گا۔ پر میری دلی خواہش تھی کہ میں ان کے صاحبزادہ صاحب کا دیدار کروں اور ان کی باتیں سنوں۔ خدا کی قسم میں خوش قسمت ہوں، میں ان سے ملا ہوں، ان سے ان کے ہاتھ سے دیا ہوا شربت بھی نوش فرمایا، مجھے گلے ملے، مجھے سکون ہو جائے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کریم کا بے حد و حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب اعظم خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب ولیوں کی نسبت عطا فرمائی۔ اب ہمارے مرشد کریم نے ساری حیات مبارکہ میں جس قدر اپنے مرشد کا ذکر کیا، اور بے شک یہی حق تھا کہ جس ہستی نے اتنا نوازا ہو، جس نے ظاہری تربیت بھی کی ہو، روحانی تربیت بھی کی ہو، اور کس مقام تک ہمارے مرشد کریم کو آپ ان کے مرشد لے گئے، تو حق تو یہی ہے کہ ان کا ذکر پھر اتنی کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ اور ہمارے دادا مرشد حضور چادر سرکار فرماتے ہیں کہ جی جب کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ اس کو دل سے مانا جائے، پھر یہ ہے کہ اس کا زبان سے بھی اقرار کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو دوسروں میں بیان بھی کیا جائے۔ جیسے اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا خوب تذکرہ کرو، اس کا چرچا کرو۔ تو پھر اللہ جب ایسی ہستی ملا دے جس کے صدقے سے کوئی لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں حاصل ہو جائیں، تو اس کا چرچا کرنا کتنا ضروری ہے۔ کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، تو جس کے صدقے سے لاکھوں نعمتیں ملیں اس کا تبصرہ اور تذکرہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ والوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، اب کئی پوچھتے ہیں نا کہ جی نشانی کیا ہے، یہ میں صرف ایک ضمناً بات عرض کر رہا ہوں کہ جی کیا نشانی ہے اللہ والوں کی؟ کیا ان کا کوئی ہم حلیہ دیکھیں کہ ان کا گیٹ اپ کیا ہوگا، داڑھی ہوگی یا نہیں، یا ماما یا ٹوپی پہنا ہوگا یا نہیں، یا کیسا لباس ہوگا، یا کس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھو، اسے دیکھو کہ اس کی باتیں تمہارے حقیقی علم میں اضافہ کر دیں، اور اس کی باتیں سن کر تمہیں محسوس ہو، یہ میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس کو واضح کرنے کے لیے، آسانی کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ تم اپنے دل میں اللہ رسول کی محبت کو اضافہ پاؤ، کہ آپ کی کشش، آپ کی رغبت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور فرمایا کہ ان کو جب دیکھو
تو ان کو دیکھنے سے، ان کی صورت دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. کوئی مخصوص صورت نہیں ہے یا کوئی مخصوص حلیہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ جس نے ایسا لباس پہنا ہو تو سمجھنا وہ اللہ والا ہے، کیونکہ لباس تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، حلیہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو جب دل گواہی دے، اور بڑی خاص نشانی جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ان کا فیض ایسا ہوتا ہے کہ دنیا داری کو دل سے نکال دیتے ہیں، اور مولا کا عشق، اس کی محبت، اس کی عقیدت، اس کی رغبت، اس کا دھیان، اس کا خیال جو ہے وہ دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. یہ سب سے خاص نشانی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تمہیں دنیا داری سے نکال دے. وہ یہ نہ تمہیں سکھائے بتائے، جیسے آج کل انٹرنیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آؤ جی اتنے پیسے کیسے کمائیں گے اور اپنی شخصیت کو سنواریں، لوگوں میں اپنی عزت بنائیں. یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یہ بیچارے، ان کو پتہ نہیں ہم کیا بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ اس ساری گفتگو کا مقصد ہوتا ہے دنیا داری. بھئی کسی سے جھک کے کیوں ملے، ہم پہل کیوں کریں سلام میں، ہاں جی لوگ آپ کی عزت کریں. بھئی کیا مطلب، یہ ہم کیا سکھا رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں. آقا تو فرماتے ہیں کہ عزت سے ہر کسی کے ساتھ پیش تم آؤ، اور آج کے سپیکرز ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنی عزت کرواؤ. آقا فرماتے ہیں ہر کسی کی عزت کرو. یہ تو الٹ بات ہو گئی، اور لوگ اس کو سمجھنے کے لیے سن رہے ہیں. اس کے ہزاروں لاکھوں ملینز ویوز ہیں اس بات پر. کیوں؟ کیونکہ جیسی دکان ہوگی، جو سودا وہاں پڑا ہوگا وہی گاہک وہاں جائے گا. اب اگر ہم چاہتے یہ ہیں، ہم تو خریدنا ہی دنیا داری چاہتے ہیں، تو پھر ہم انہی کے پاس ہی جائیں گے. اور ہم کہاں جائیں گے؟ پھر اللہ والوں کے پاس تھوڑی جائیں گے. جس کا مقصد ہی دنیا داری ہو وہ دنیا دار کے پاس جائے گا نا. جس کا مقصد دین ہو، جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، وہ ڈھونڈے گا کہ یار نہیں، میں اب دنیا داروں کے پاس تو نہیں جا سکتا. تو باتوں سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا، ہم کس کے پاس جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جو آپ کو کوئی سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے. کیا ساری گفتگو کا مقصد اور لب لباب جو ہے وہ دنیا داری ہے، وہ اپنی انا، اپنی عزت بنانا، پیسہ کمانا، عزت کروانا، اکڑ کے چلنا، یہ مقصد ہے؟ یا کوئی یہ بھی سمجھاتا ہے کہ یار ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہو، ہمیشہ سادگی کے ساتھ رہو، تم سلام میں پہل کرو. دیکھو حضور نے کیا فرمایا، اس کی شان زیادہ بیان فرمائی جو خود سلام کرے دوسروں کو. حضور کی سینکڑوں، اگر ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں احادیث تو ایسی ہوں گی جو اخلاق کے لیے ہیں کہ اپنا اخلاق اچھا کرو. تو ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تو اس لیے ہم نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اگر کوئی سکھا رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، تو اس کا مقصد ہے کیا، وہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے. اتنا شعور ہر کسی کو ہونا چاہیے. ہر کسی کو سنتے وقت، بیانات سنتے وقت، خطابات سنتے وقت، ایسی جو سپیچز ہیں وہ سنتے وقت ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کہاں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ والے جو ہمیں ان چکروں سے نکال کر، ان جھمیلوں سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور ہر وقت خود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دلوں میں اللہ کا ذکر جگا دیتے ہیں، دلوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ بندے کا دل بھی اللہ اللہ کرے، اس کی روح میں اللہ کا نور اتر آئے. جو اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ بندے جو سانسوں میں میرا ذکر کرتے ہیں، سانسوں میں. اور دیکھو اخلاص کی نشانی کیا ہے. دکھاوے کے لیے تو ہم سبھی بڑا کچھ کر لیں گے، سانس تو کوئی نہیں ہمارا سنتا، اور سانس کی آواز بھی کسی کو آ جائے تو یہ تو کسی کو نہیں پتہ لگ سکتا کہ سانس میں بھی کوئی تصور ہے، سانس میں بھی کوئی تصور ہے. اب اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کو دکھاوے سے بھی کریں، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو اور ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنوں کہیں، پاگل کہیں، اتنا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. لیکن سانسوں کے ساتھ جو ذکر ہے، کسی کو بتانا آنا،
اس میں اخلاص زیادہ ہے، پیورٹی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہے، اور جس میں دکھاوا نہ ہو اس کام میں اخلاص آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے، خود ہی بڑھ جاتا ہے۔ جو کام ایک انسان چوری بھی کرتا ہے نا تو اس کی چوری زیادہ کامیاب ہوتی ہے، اور وہ اپنی نیت میں پکا ہوتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ لگے۔ جب کوئی انسان وہ چیز چھپاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس کی سوچ میں پختگی زیادہ ہے، وہ نیت سے وہی کام کرنا چاہتا ہے، وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں۔ تو پھر یار اللہ کا ذکر کہاں، اللہ کا ذکر تو جو چھپا کے کرتا ہے اس کا مطلب اس میں خلوص زیادہ ہے۔ اور ہمارے دادا مرشد حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی ہمارے سلسلے کا سب سے بڑا چلہ اور وظیفہ یہی ہے کہ سانس اندر جائے تو اللہ، سانس باہر آئے تو اللہ، اور یہی اللہ فرماتا ہے کہ جو سانسوں میں میرا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث پاک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ الہی آیا کہ تو اتنا قریب ہے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کے انداز میں باتیں کروں، یا پھر کچھ بعید ہے کہ بلند آواز کے ساتھ تیرا ذکر کروں، تجھے پکاروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ اللہ، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے مانوس ہو جاتا ہے، جس کو مجھ سے انسیت ہو جاتی ہے، مانوس ہو جاتا ہے، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ حتیٰ کہ میں اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ جو یاد کرے اور جو مانوس ہو جائے۔ مانوس ہونا کیا ہے کہ اس کا دل لبھائے وہی بات، وہی ذکر، وہی کام جس کی نسبت کسی خاص کے ساتھ ہو، اس کا ہر بات میں، ہر کام میں دل یہ کرے اور ہر وقت اس کو خیال رہے اپنے محبوب کا، انسیت ہو جانا، آٹومیٹکلی اس کی طرف لپکنا خود بخود، بے دھیانی میں بھی اسی کی طرف دھیان جانا، انسیت ہو گئی، اور اسی کے ساتھ اپنائیت محسوس کرنا۔ اگر اس کے بات سے، اس کے ذکر سے کوئی بات ہٹے تو اس میں اجنبیت لگے، اپنائیت نہ لگے، اسے کہتے ہیں انسیت پیدا ہو گئی۔ وہ کسی نے کیا شعر کہا ہے کہ مجھے کیا غرض کسی اور سے، مجھے کام ہے اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، بس میرا تو یہی کام۔ تو انسیت اسے کہتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ جب مجھ سے کوئی مانوس ہو جاتا ہے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور حتیٰ کہ اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ تو اب سوچو یار، جو مانوس ہوتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے اس کا ہم نشین ہوتا ہے، تو جو یہ کہے کہ یار سانس اندر بھی جائے تو اللہ، باہر بھی آئے تو اللہ، جو اتنا مانوس ہو اور جو اتنا یاد کرے کہ ایک سانس بھی اپنے محبوب کے ذکر کے بغیر نہ جانے دے، اے موسیٰ جو میرا ذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، تو جو ایک سانس بھی اپنے مولا کے ذکر کے بغیر نہ جانے دے وہ اس کا کتنا ہم نشین ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اللہ کی صحبت مل جائے، اللہ کا ہم نشین ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے۔ کسی کو بھی یہ خواہش ہو کہ اسے ہم نشینی خدا کا درجہ حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صحبت اولیاء میں حاضر ہو جائے۔ تو اللہ کریم کے یہ پیارے محبوب بندے ہیں، اور اس ذکر سے بلکہ مجھے یہ کہ ہر سانس کے ساتھ ذکر کرنا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ الہی مجھے بتا تجھے کون سا بندہ محبوب ہے تاکہ میں اس سے محبت کروں۔
اب یہ بڑا پیارا سوال ہے. یہی دعا آقا علیہ السلام بھی فرماتے اور ہمیں تعلیم عطا فرماتے. حالانکہ حضور سے زیادہ تو کوئی محبوب نہیں ہے نا اللہ کو, لیکن تعلیم عطا فرماتے. انبیاء یہ دعائیں کرتے, انبیاء کرام, کہ مولا ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرے ہمیں اس کی محبت بھی عطا فرما. اب اس روایت میں بھی یہی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے لاڈلے پیارے نبی کلیم اللہ, وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ کریم مجھے اپنے محبوب کا بتا, تیرا محبوب کون ہے بندوں میں سے, میں ایسی کون سی نشانیاں دیکھوں اور کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ تیرا محبوب ہے تو میں اس سے محبت کروں. فرما کون رہا ہے؟ فاروق اعظم. اور کس کی بات بتا رہے ہیں؟ سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ جو بندہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرے, اور قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جو صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی صحبت میں جمائے رکھنا, اس کی صحبت میں ٹھہر جانا, یعنی اس کے احاطہ صحبت سے باہر نہ نکلنا. اگر آج کل کے دور میں ہمیں اللہ کا ولی مل جاتا ہے جیسے ہمیں ملا ہے, اچھا ہمیں کیا ملا بلکہ وہ ہمیں ملے, ہماری کیا اوقات تھی کہ ہم ان کو ملتے. یہ تو اللہ کی عنایت ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں چن لیا. وہ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ ایسی وچ جہان طریقت مرشد چن کے پڑھیا, تو میں اس پہ اکثر سوچتا ہوں کہ نہیں یار یہ شعر ہمارے پہ کم از کم مجھ پہ تو فٹ نہیں آتا. ہم نے کہاں مرشد چن کے پکڑا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا مرشد ہوتا کیا ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا دیا, ان سے ملوا دیا. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کی صحبت میں اپنے آپ کو جمائے رکھو, اور کہیں پر بھی ہو, اگر 14ویں 15ویں صدی میں ہو جب انٹرنیٹ کا دور ہو یا اس سے پہلے کے ہو, تو جب ظاہری طور پہ قریب آؤ تو قریب بیٹھو, ان کی بات سنو, گفتگو سنو. جب دور چلے جاؤ تو ان کی یاد رکھو, ان کا تصور رکھو. اور آج کے دور میں انٹرنیٹ جس کے پاس موجود ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ بھی اپنے مرشد کے بیانات سنیں. احاطہ صحبت سے باہر نہ نکلو, اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جمائے رکھو. جمنے کا مطلب بتائے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نا, ایک چیز کبھی آ جائے اور کبھی ختم ہو جائے اسے جمنا کہتے ہیں؟ نہیں, جم جانے کا مطلب ہے کہ بس وہیں پہ ہو گیا سو ہو گیا. جمائے رکھنا, دور نہ جانا ان کی صحبتوں سے. اچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو کثرت سے, اے میرے محبوب جو میرا کثرت سے ذکر کرے, اور یاد رکھنا کہ میں نے ہی اسے اجازت دی ہوتی ہے کہ وہ میرا کثرت سے ذکر کرے. اور موسیٰ جو میرا ذکر نہ کرے تو یہ بھی جان لینا کہ میں نے ہی اس کے اور اپنے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے اور وہ مجھے پسند نہیں. ہائے ہائے, کثرت سے ذکر. آپ کو پتا ہے کثرت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی بھی کام 50% سے اوپر چلا جائے نا, 50% سے زیادہ, تو کہتے ہیں اب یہ کثرت میں چلا گیا ہے. ووٹنگ ہوتی ہے, ووٹ ڈالتے ہیں لوگ, جب 50% زیادہ ایک ہی پارٹی کو ووٹ مل جائے, اب جی اس کو کثرت حاصل ہو گئی, پھر اس میں زیادتی جتنی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے جو کثرت سے ذکر کرے, یعنی اپنے جو اس کے 24 گھنٹے ہیں دن اور رات کے گھنٹے, اس میں کم از کم 12 گھنٹے سے زیادہ تو ذکر کرے نا اللہ کا, کم از کم 12 گھنٹے سے زیادہ کرے تو پھر ہی کثرت میں شمار ہوگا نا. تو یار اس ہستی کی شان کیا ہوگی جس کا ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ ہو. جی سانس اندر جائے تو اللہ, سانس باہر ہے تو اللہ. تو یار ان اللہ والوں کی باتیں, ان کے اللہ کے ساتھ معاملات, ان کا اللہ سے پیار اور اللہ کا ان سے اظہار, ہاں جی, اور ہم سب کے سرکار بڑے شہنشاہ, بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کے غمخوار ہوتے ہیں. تو ان کے صدقے ہی دنیا کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں. اور اس عقیدے میں ہمیں کبھی شک نہیں کرنا, کبھی بھی شک نہیں کرنا. اچھا وہ حدیث پاک تو سنی ہے نا کہ اکثر میں عرض کر دیتا ہوں 70 ہزار والی, بغیر حساب کے جو اللہ نے پھر حضور کو فرمایا کہ 70,000 بندے ایسے کر دیے, میں مختصر, پھر ہر بندہ اپنے ساتھ 70 ہزار کو بغیر حساب کے بخشوا کے لے جائے گا. اب حدیث پاک یہ سنیں,
یہ غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ لوگو تم لوگ اپنا حق لینے کے لیے دنیا میں اتنی شدت نہیں کرتے. جو باتیں تم پر واضح کر دی گئی، تمہارا حق جو ہے تم پر واضح کر دیا گیا ہے، وہ لینے کے لیے بھی، حاصل کرنے کے لیے تم اتنی شدت نہیں کرتے جتنی قیامت والے دن مومنین اللہ سے دوسروں کو بخشوانے کے لیے شدت سے اللہ کو پکاریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ مومن بندے جو ہیں، اللہ کے سچے بندے جو ہیں، وہ اللہ کو جتنی شدت، ہاں فرمایا مطالبہ کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ان کو بخش دے. اور آقا کیا فرماتے ہیں؟ اتنی شدت سے وہ کہیں گے کہ تم دنیا میں اتنی شدت سے اپنا حق بھی نہیں لیتے، وہ بخشوانے کے لیے اتنی شدت اختیار کریں گے. اور پھر جانتے ہیں کہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ فرمائے گا، اچھا وہ بندے کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں، اب یہ بغیر حساب والے نہیں ہیں، اچھا حساب پہلے ہوگا، عذاب بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا حساب سے پہلے ہی عذاب دینا شروع کر دیں. یہ تو ہمارا دنیا داروں کا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ جناب حساب ہو نا اور عذاب پہلے ہی دے دو دوسرے کو. ہم تو ایسے کر دیتے ہیں، جیسے یہاں کہتے ہیں بھئی مینوں کسی دی گل پتہ لگی تو میں چنڈا پہلے ماراں گا، سوال بعد پوچھاں گا. یہ ہم بے وقوفوں کا، جاہلوں کا طریقہ ہے. اللہ کریم اور اللہ کے بندے ایسے نہیں کرتے، پہلے حساب بعد میں پھر اس کا جو بھی آپ کو رزلٹ ملے گا وہ بعد کی بات ہے. اچھا آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ کریم اپنے بندوں کو کہے گا، اچھا پہلے وہ اللہ کو کہیں گے، عرض کریں گے مولا کریم کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ ہمارے دنیا میں مطلب ہمارے روحانی، ہمارے دینی بھائی تھے یا اللہ، یہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ حدیث میں ہے یا اللہ، یہ بھی تو نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی روزے رکھتے تھے، یہ بھی اچھے عمل کرتے تھے، یا اللہ ان کو بھی بخش دے. اور بڑی شدت سے کہیں گے تو اللہ پتہ کیا فرمائے گا کہ چلو تم ایسا کرو، جاؤ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان دیکھو، اسے نکال کے لے آؤ جہنم سے، اسے جہنم سے نکال لاؤ. اور ساتھ آقا نے فرمایا کہ تب تک جب تک یہ مرحلہ ہونا ہوگا تب تک جہنم کو یہ حکم ہوگا کہ آگ بھڑکائے نہ، اپنی آگ نیچے رکھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضوں کے قدموں تک، صرف پاؤں تک، اور بعضوں کی پنڈلیوں تک آگ آئے گی، اس سے اوپر آگ نہیں آئے گی. وہ اس قدر عذاب میں، سزا میں ہوں گے. تو پھر وہ بندے اللہ کے جہنم کی طرف جائیں گے، اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان دیکھیں گے، نکال کے جنت میں لے جائیں گے. حدیث پاک، یہ پکی حدیث، بخاری شریف میں امام محمد نے بھی اس کو روایت کیا. پھر فرمایا وہ بندے پھر اللہ کے پاس آئیں گے کہ یا اللہ ہم نے اوروں کی بھی شفاعت کرنی ہے. پھر اللہ فرمائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرو، پھر سے چلے جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان دیکھو، نصف دینار، اس کو بھی نکال کے جنت میں لے آؤ. اللہ کو پھر کہیں گے، اللہ پھر فرمائے گا کہ چلو محبوبو ٹھیک ہے، جس کے دل میں 1 ذرہ برابر بھی ایمان دیکھو، ذرہ بھی جس کے دل میں ہے نا، اسے بھی نکال کے تم جنت میں لے جاؤ. پھر آگے وہ آیت پڑھی حضرت ابو سعید خدری نے کہ اللہ کریم کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور نیکی ہو تو اس کو بڑھا دیتا ہے، 2 گنا کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا انبیاء اور فرشتے اور مومنین قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اللہ کے بندو اندازہ کرو، جو جہنم میں گئے ہوں کو نکال کے لا سکتا ہے، یار تم ان کے بارے کہتے ہو کہ بھئی یہ تو کہیں گے نفسی نفسی، میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں جی، سارے وہ ساروں پہ کب کبھی تاری ہوگی، معاذ اللہ انبیاء بھی کب کبھی ان پہ تاری ہوگی، ڈر رہے ہوں گے. ایک حافظ بھی شفاعت کرے گا، بچہ، معصوم بچہ بھی شفاعت کرے گا، تمہارے اعمال بھی شفاعت کریں گے، تمہارے روزے کریں گے، تمہارا قرآن پڑھا ہوا حائل ہو جائے گا کئی جگہ پر. یار تمہارے عمل، اس میں کتنی نیک نیتی تھی، اس کا معیار کیا تھا، وہ سب کچھ شفاعت کرے گا. بس یہ بغض ہے. وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں بالعموم تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
کون ہے جو شفاعت کرے؟ لیکن وہ جن کو میں نے اذن دے دیا ہے، جن کو میں نے امر اور یہ طاقت دے دی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ آیت الکرسی میں ہم روز پڑھتے ہیں۔ تو بھئی یہ احادیث میں پکی ٹھکی باتیں ہیں، اس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں۔ تو اللہ، میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے یہ پیارے بندے جو ہر گھڑی اپنے مولا کو یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہ بھی پھر یاد رکھیں، بندے نے ذکر کرنا ہے اپنی استطاعت، اپنی طاقت، اپنے ٹائم، اپنی شان، اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس کا جواب جب اللہ نے دینا ہے، اس نے عطا کرنا ہے اپنی شان کے مطابق۔ ایک بندہ اگر ساری زندگی اللہ اللہ ہی کرتا رہے، اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے، اور ہر سانس میں اپنے مولا کا ذکر کرتا رہے، تو ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے جب سانس رک جاتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ تو بندے کی اس وقت مجبوری ہے سانس کا رک جانا، لیکن اللہ تو حی و قیوم ہے نا، وہ نیند سے بھی پاک، اونگ سے بھی پاک۔ ہاں جی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو وہ جو زندہ و جاوید، قائم و دائم اور زندہ جاوید کر دینے والا اور قائم و دائم کر دینے والا ہے، اس نے رسپانس دینا ہے اپنی شان کے مطابق۔ ایک بچہ آپ کے ساتھ پیار کی کوئی بات کرے، بچہ کرتا ہے اپنے انداز کے مطابق، آپ اس پہ جب شفقت کرتے ہیں آپ کرتے ہیں اپنے انداز کے مطابق۔ ماں باپ جو ہیں یا بڑے بہن بھائی جو ہیں یا کوئی بھی بڑا، جب کسی بچے پہ پیار آتا ہے، بچہ ایک بات کرتا ہے جس پہ پیار آتا ہے، اور ماں باپ یا بڑے جو ہوتے ہیں اس کے 10 100 بوسے لے لیتے ہیں، ہے نا۔ اب بچے نے تو نہیں آپ کے 100 بوسے لیے ہوتے، بچہ تو ایک بات کرتا ہے، ایک بات، بھئی آپ اسے گلے لگا لیتے ہو، اس کو پیار ہی کرتے جاتے ہو، اس کے تذکرے کرتے ہو، دوسروں میں بتاتے ہو کہ بھئی اس بچے نے یہ بات کی۔ تو بھئی اسی طرح یہ اللہ والوں کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ والا جب ایک بات کرتا ہے نا اللہ کی رضا کی، تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہزاروں گنا بڑھا کے وہ پیار اس کو عطا فرماتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو ٹھیک ہے، میرے بندے نے ایک دفعہ میرا نام لیا تو میں بھی ایک دفعہ اس کا نام لے دوں، نہیں یار، وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ زیادہ عطا کرنے والا ہے، وہ برابری نہیں کرتا۔ تم 1 قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، بتائیں آگے نا وہی بات۔ اس لیے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جو بندہ اپنی ساری زندگی میں ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو، تو اب ظاہری حیات کا تو ایک ٹائم پیریڈ ہے، وہ تو مکمل ہو گیا، اب اللہ کا تو کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جب ذکر کرنا ہے تو اس نے لا محدود کرنا ہے۔ اس لیے اگر ولی اپنی زندگی کے 63 سال 100 سال 200 سال بھی کر لیتا ہے اس کا ذکر، تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے قیامت تک، قیامت تک ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد تو خیر قیامت کا دن تو پھر اس کے محبوبوں کی شانوں کے اظہار کا دن بھی ہے، وہ بعد کے معاملے تو پھر بعد کی بات ہے۔ تو ہر وقت اللہ کریم ہمیں ان پیاروں کے صدقے، ان اپنے محبوبوں کے صدقے اپنا صحیح ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں سر جھکانے کی توفیق عطا فرماتا رہے مالک کریم، جو اصل مقصد ہے زندگی کا۔ باقی یہ اونچ نیچ دیر سویر جو ہے زندگی کے معاملات ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مرشد کریم نے حضرت صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کے دل میں سچی آقا علیہ السلام کی اور اللہ کی محبت کی شمع جلا دی، روشن کر دیے، جنہوں نے ایسے اعمال اور طریقے بتائے کہ جس کی وجہ سے روحوں میں اللہ کا نور اتر آیا اور روحانی فیض کی تصدیق ہو گئی۔ فقیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتوں کے جھمیلوں سے نکال کے راہ حق دکھا دیتا ہے، وہ باتوں میں دلیلوں میں ثابت نہیں کرتا۔ یوں تو ہر فرقہ، کون سا فرقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ میں حق پہ نہیں ہوں؟ ہر فرقہ کہتا ہے ہم حق پہ۔ ایک فرقے میں کئی جماعتیں بن چکی ہیں، کئی ٹولیاں بن چکی ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں صرف ہم ہی حق پر ہیں۔ اللہ والے یوں کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار باتوں ہمارے مرشد ہی فرماتے تھے نا، اکثر آپ فرماتے تھے بھائی باتوں میں ثابت تو ہر کوئی کرتا جا رہا ہے، اور ثابت کس کو کرتا ہے؟ جس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر اپنے ایک مثال ہے، آپ کے پاس یہاں پہ غالباً سبھی مسلمان ہیں،
ہو سکتا ہے یہ میں نے اس لیے بات کی کہ یہاں پر سبھی مذاہب کے لوگ آتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی مسیحی برادری کے ہمارے لوگ بھی موجود ہوں, بالکل ممکن ہے. اچھا اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے اسلام کے بارے نہ پتا ہو, آپ کسی ہندو پنڈت کے پاس بیٹھ جائیں, وہ آپ کو باتوں میں لاجواب کر دے گا, تو کیا لاجواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہی حق ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے, ہاں اس کے ساتھ وہ مناظرہ کرے جس کے پاس اتنا علم اسلام کا ہو. تو اب یہ جو ہر کوئی ایک دوسرے کو ثابت کرتا جا رہا ہے نا, آپ جس کی تھوڑی بہت گفتگو سنیں آپ کو لگے گا کہ یار شاید یہی ٹھیک ہے, ہر بندے کے پاس دلائل موجود ہے, لیکن وہ دلائل کس کو دے رہا ہے سوال یہ بھی ہے. جس کو خود ہی کچھ نہیں پتا اسے تو آپ جو مرضی دلیل دے دو وہ مان جائے گا. منانا تو اس کو ہے جس کے پاس علم ہے, اسے مناؤ. تو اس لیے ایک عام کامن پیپل میں سے آپ کسی کو بندے کو اٹھا لیں, ایک سادہ بندہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا, اس کو جلدی سے کوئی گھیر کے اہل حدیث لے جائے تو لے جائے, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو بیچارہ بچ نہیں سکتا. اس کو بریلوی لے جائے, شیعہ لے جائے, دیوبندی لے جائے, وہ تو کری, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, وہ تو جس کی طرف دیکھے گا وہ چل پڑے گا. تو اب یہ فرقہ واریت اور شدت بڑی زیادہ ہو گئی. تو اس میں ہمارے مرشد یہ فرماتے تھے کہ بھئی جس کے پاس جتنا بھی علم ہے آ جاؤ, جتنا بھی کوئی علم اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ آ جائے. اور ہم صرف باتوں سے ثابت نہیں کریں گے, ہم جو بات کریں گے اسے اس کو آنکھوں سے دکھا دیں گے. ہم اسے رستہ بتائیں گے نہیں, بس ہم اسے رستہ دکھائیں گے. اس لیے آقا علیہ السلام کا یہ فیض جو ہے نا, معجزات والا اور دکھا دینے والا کھلا فیض. آقا علیہ السلام کی باتیں بھی سچی, حضور کی, امام الانبیاء کی ہر بات سچی, لیکن اس کو سچ کر دکھانے کے لیے بھی آپ کچھ دکھایا کرتے تھے. یہ تو نہیں ہوا نا ہر وقت کہ بس آپ نے کہا ہو کہ یوں ہے تو ہر بندہ مان گیا ہو. آپ کی تو سب سے زیادہ مخالفت ہوئی. لوگ کہتے تھے آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ کر کے دکھائیں, فلاں بات کر کے دکھائیں, فلاں چیز کر کے دکھائیں, فلاں کام کر کے دکھائیں. تو اللہ نے اختیارات کل عطا فرمائے ہوئے تھے. تو ہوا کیا ہے, جس نے سورج بھی موڑ دیا, جس نے چاند بھی توڑ دیا. تو یار پھر یہ بھی باتیں ہوتی ہیں. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور اور وہ تھا کھلونا نور. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, وہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یار اس طرح جھکا نہ کرو, میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ اس طرح جھکنا اچھی بات نہیں ہوتی. صرف باتوں سے بات نہیں بنتی, اس سے اگلی بھی کوئی بات ہونی چاہیے. حضور کا کوئی بھی کسی قسم کا فیض کسی پہلو میں آپ کی شان میں کمی نہیں آئی, نہ ہی کوئی فیض بند ہوا ہے. بس نبوت نہیں آنی, بس آقا کے بعد نبی کوئی نہیں, لیکن حضور کی صفات کا فیض, حضور کے معجزات کا فیض, حضور کی سیرت کا فیض, حضور کے علم کا فیض, حضور کے حسن کا فیض, حضور کی خوشبو کا فیض, سارے فیوز جاری ہیں. جس کو اللہ چاہتا ہے, جس کو حضور جہاں نگاہ رحمت کرتے ہیں, جو اس کو عطا کرنا چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. ہمیں عقیدے میں مرشد نے کیا پڑھایا ہے کہ سارے اختیارات اللہ نے حضور کو عطا کیے, اور جتنا آپ نے چاہا اپنے امتیوں کو جو چاہا عطا کر دیا. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار, امبر زمین ابیر ہوا اور مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. وارث علوم مصطفیٰ ہیں علماء, کہتے ہیں نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, لیکن وہ علم کون سا ہے, اور وہ علماء سے مراد کیا ہے؟ سچا علم رکھنے والے, ہر بات کو جاننے والے, وہ ہے عالم. نہ کہ کسی خاص کورس کو کر کے کہنا کہ میں عالم بن گیا ہوں. تو وہ سچا علم عطا ہوتا ہے اللہ والوں کی نظر سے, حضور کے فیض سے. تو اس لیے معجزات کے وارث ہیں کرامات. معجزے کی وراثت کوئی کرامت کہتے ہیں نا, ولی سے ہو تو کرامت کہلاتی ہے, نبی سے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے. تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ساری باتوں کی جسے ہم کہتے ہیں بھئی 100 گلاں دی ایک گل,
جہاں پر آپ کو سرعام واضح طور پر نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ والے کا در ہے اور حضور کے معجزات کا فیض بھی جاری و ساری ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والا جو ہے، جو فقیر ہوتا ہے اللہ کا، وہ واضح نشانی ظاہر کر دیتا ہے، وہ صرف باتوں کی حد تک نہیں رہتا. تو اللہ نے ہمارے مرشد کو یہ شان عطا فرمائی، حضور نے نگاہ رحمت فرمائی. اور باقی آپ کی سیرت کے واقعات تو آپ نے سنے ہیں، بے شمار سنے ہیں. جو بھی ان سے ملا ہے، کبھی بھی ملا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ان کی اخلاق کتنے اعلیٰ اخلاق تھے، کتنا پیار اور شفقت سے ملا کرتے تھے ہر کسی کے ساتھ. تو اس لیے ہر بندہ ان کی بات کو یاد رکھتا ہے. ابھی ایم پی اے صاحب جب مجھے ملے ہیں تو مجھے سلام کے بعد کہہ رہے تھے کہ جی ہمیشہ بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہی ہیں، ہمیشہ وہ دعاؤں سے نوازا کرتے تھے. یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ ابھی کوئی الیکشنز تو نہیں ہو رہے کہ ہم سے ووٹ لینے آئے ہیں. ایک بات کر رہا ہوں نہ کوئی ابھی اعلان ہوا ہے، نہ ہی ہمیں پتا ہے بھائی کس پارٹی کے ہیں. تو یہ اس لیے کی کہ جانتے ہیں کہ یار جو بھی ان سے کبھی ملا ہے اس ہاں جی فیض بھی ملا ہے. تو دیکھیں اندازہ کریں، ہر بندے کو یاد ہے، کوئی کبھی ملا ہے، حالانکہ میں انہیں پہلی بار ملا ہوں، لیکن وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی بزرگوں کا ہمیں فیض بھی ملا ہے، وہ دعاؤں سے بھی نوازا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے حسن اخلاق، کہ جو ملے گواہی دے. اور آقا نے فرمایا اعلیٰ اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ لوگ گواہی دیں. اپنا تو ہر بندہ اچھا کہتا ہے کہ میں اچھے اخلاق کا مالک ہوں، کوئی کسی نے مانا آج تک کہ میرا اخلاق اچھا نہیں ہے. اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت والے دن وہ میرے پاس ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، یوں نہیں فرمایا. آقا نے فرمایا جو اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے قریب ہوگا وہ میرے قریب ہوگا. آقا نے یوں بات کو ایسا ایک اندر وہ رکھ دیا ہے جناب، نشانی کہ اسے چھوٹ نہیں سکتے. جو اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے قریب ہے وہ میرے قریب ہوگا. یعنی تمہاری گواہی نہیں ہوگی، آپ سے تو پوچھنا ہی نہیں، ہمارے سے تو کسی نے نہیں پوچھنا بھی تیرا اخلاق اچھا تھا کہ نہیں، کیونکہ انہیں پتا کہ انہوں نے تو کہنا ہے ہمارا اچھا اخلاق ہے. لوگوں سے پوچھنا ہے بتاؤ بھائی لوگوں تم ان سے ملتے تھے، اس بندے کا اخلاق اچھا تھا یا نہیں، اس کی گواہی ہوگی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مرشد بھی اللہ نے ایسے ولی ہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں، پیارے سچے بندے ہیں، وہ صادق اور صدیق ہیں، تصدیق یافتہ ہیں. تو وہ ان کے اخلاق کا بھی ہر بندہ گواہ ہے، ان کے فیض کا بھی ہر بندہ گواہ ہے. اور جو ان سے ملتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے اتنا پیارا، ظاہری لحاظ سے بھی اتنا پیارا بندہ نہیں کوئی دیکھا، اور اتنا اخلاق والا نہیں دیکھا، اتنا فیض اتنی آسانی سے. یار کہاں اتنی جلدی آسانی سے فیض ملتا ہے؟ اب تو خیر ہزاروں چور پھرتے ہیں لباس خضریائی میں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب تو صورتحال ہی ہو چکی ہے، یہ 2 نمبر عامل باب نجومی ڈھونگی یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو سچے بہت کم ہیں. لیکن چلو اللہ ماشاءاللہ ہیں، اللہ تعالیٰ فیض جاری و ساری رکھے اور باقیوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور ان سچے بندوں کا فیض ہم جیسوں کو ملتا رہے، اور اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہمارے ذریعے بھی لوگ راہ راست پہ آ جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے. اللہ ہمیں آسانی کا، خیر کا، ہدایت کا سبب بنا دے مولا کریم. میں 6 سال کے بعد دوبارہ حاضر ہوا. اس سے پہلے حضرت سرکار لسانی سرکار کی میں زیارت کئی دفعہ حاضر ہوا، جب مجھے شرف حاصل ہے اس بات کا، اس لیے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں نقصان نہیں ہوتا، کچھ لے کے آتے ہیں. میں اہل سنت جماعت کا سپاہی ہوں. میرا عقیدہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب اللہ والوں کے چاہنے کے بعد جاؤ گے تو خالی دامن نہیں آؤ گے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور عوام میں میرا ایک فرض بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ فیض ایسے ہی دوروں سے ملا ہے مجھے. تو میں نے آج اس محفل میں آ کے یہ محسوس کیا ہے کہ اتنی پرزور، اتنی پر رونق، اتنی محبت والی یہ محفل تھی کہ سرکار اپنا فیض ساتھ نہیں لے کے گئے، اپنا فیض آپ کو بخش کے دے گئے. یہ سرکار بیٹھے ہیں، ہمیں ان کی صورت نظر آتی ہے،
تو جب صورت نظر آئے گی تو انشاءاللہ فیض بھی نظر آئے گی. یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں, کلمہ گو ہوں نبی کا, اور میری جان قربان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ فیض ساری زندگی جاری رہے گا. جب ہم اسی محفلوں میں آئیں گے تو تب فیض ملے گا. گھر بیٹھ کے فیض نہیں ملتا, نماز پڑھنے سے فیض نہیں ملتا. جب آپ کسی کے کام آئیں گے, کس کی خدمت کریں گے تو آپ کو فیض ملے گا. آپ فیض والی سرکار جو اللہ کے قریب ہیں, آپ ان کو مانیں. خدا کی قسم آپ آنکھ بند کریں گے فیض پہنچ جائے گا. تو یہ فیض ایک ایسی چیز ہے جو اللہ والوں سے ملتی ہے. تو یہ ہے اللہ والوں کا فیض. تو میں ان کی تعظیمت حاضر تو نہیں ہو سکا, پر میری دلی خواہش تھی کہ میں ان کے صاحبزادہ صاحب کا دیدار کروں اور ان کی باتیں سنوں. آج میں نے باتیں سنی, یقین مانے میرا دل سرور سے بھر گیا کہ یار اتنی پیاری گفتگو کرتے. ہر بات کا ایک انداز ہے اپنے مریدان کو سمجھانے کا, اللہ والوں کو سمجھانے کا. بات اسی در پہ جائے گی جب یہاں سے آپ کو تربیت ملے گی. تربیت ہے تو دین ہے, تربیت ہے تو مسلط ہے, تربیت ہے تو فیض ہے. جب تربیت نہیں تو فیض نہیں. میرے بھائی نے جو نعت پڑھی صدیق پہلے, یہ بات سچ ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی اور مشکل وقت میں ساتھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے. خدا کی قسم میں خوش قسمت ہوں, میں ان سے ملا ہوں, ان سے سامنے بیٹھ کے یہ بیٹھے ہیں, میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے ہاتھ سے دیا ہوا شربت بھی نوش فرمایا. کیوں جی ایسا ہی ہے نا. اور میں دعا گوں کہ اللہ پاک ان کا فیض, ان کی تربیت, ان کا یہ علم جو انہوں نے اٹھا رکھا ہے, اللہ پاک دین کی بہتری کی, قوم کی بہتری کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے, میری بہتری کے لیے, اس قوم کی بہتری اللہ پاک اس میں فیض جاری رکھے. تو میں اپنے تمام دوستوں سے, تمام مریدان سے گزارش کروں گا, میں سیاسی ورکر ضرور ہوں مگر فیض ایسے ہی دروں سے لیا. اللہ نے آپ کے ساتھ مجھے ملاقات کا موقع دیا. انشاءاللہ زندگی رہی میں, میری اولاد آپ لوگوں کو ہمیشہ احترام سے, عزت سے, مجھے سب کو ان کے فیض سے میں ہمیشہ سریاب رکھے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہمیشہ ان کے دعاؤں کے سائے میں رکھے. تو اللہ پاک ایسے فیض ہر کسی کو نہیں دیتا. جس کی لگن اس کی طرف ہو, جس کی فیض کی نظر اس کی طرف ہو, اللہ تعالیٰ اس دریا کو ہمیشہ بہاتا رہتا. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ان کے سائے کی طرح ان سب دوستوں میں, ہم پہ, اس پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے ہمیشہ آپ کی دعائیں قبول رہیں اور ہم آپ کے قریب رہیں. یہی ہماری خوش قسمتی. تھینک یو سر, تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ خیر وعافیت عطا فرمائے. مجھے گلے ملنے, جزاک مجھے سکون ہو جائے. اللہ اللہ جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک جزاک اللہ, جزاک جزاک. اچھا ٹھیک, بہت لنگر شکریہ. جزاک.